أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وقال الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حق تعالی جل جلالہ کا بے حد کرم فضل احسان ہے جس نے آج جمعۃ المبارک میں پھر کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ اس کو قبول فرمائے اور یوں ہی اللہ مرتے دم تک اپنے گھر کی حاضری اپنے در پہ دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات سورہ انفال کی ہے. سورہ انفال میں زیادہ تر ذکر غزوہ بدر کا ہے. مسلمان جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو کفار نے ایسی جگہ جو زمین پختہ تھی اور پانی کے قریب تھی، گہری جگہ میں پانی جمع ہوتے ہیں اور یہی پانی استعمال کیا جاتا تھا، وہاں پڑاؤ ڈال لیا. اب جب مسلمان پہنچے تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ پڑاؤ ڈالیں. بہرحال جگہ نہ ہوتے ہوئے پھر ریت پر جس پہ چلنا بھی مشکل تھا اور مدینے سے پیدل چل کے بدر تک پہنچنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی حاجی احمد حسن صاحب جو اسپیشل مدینہ شریف سے ہمیں بدر دکھانے کے لیے لے گئے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب دیکھیے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری ہمیشہ لڑائی جو ہے وہ زمینوں کے خطے کے لیے نہیں ہوتی. ہماری لڑائی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہوتی. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں، اللہ کے رسول یہ بتائیں ایک بندہ اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک بندہ اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، جہاد کون سا ہے؟ فرمایا یہ بھی جہاد نہیں ہے جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے،
اور یہ بھی جہاد نہیں ہے جو قبیلے کے لیے لڑتا ہے، جہاد یہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کی بات بلند ہو جائے یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، زمین پر صدائیں اللہ اکبر کی ادائیں، زمین پر صدائیں لا الہ الا اللہ کی آئیں، یہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب یہ یہاں جب گئے تو ظاہری طور پہ تھکے ہوئے بھی ہیں، زمین بھی ناہموار ہے، پانی کا بھی انتظام نہیں، تو میرے رب نے 5 کام کیے۔ کتنے؟ 5 کام کیے۔ پہلا کام، جب مسلمان آئے تو یہ تو 313 تھے اور وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ مسلمانوں کو دکھایا یہ تم سے 2 گنا ہے۔ تھے کتنے؟ 3 گنا۔ تھے کتنے؟ 3 گنا۔ دکھائے کتنے؟ رَأَيْنَهُمْ مِثْلَ رَأْيَ الْعَيْنِ، اللہ نے ان کو دکھایا کہ یہ تم سے 2 گنا ہیں، اور پہلے حکم آ چکا تھا جب ایک بمقابلہ 2 ہوں تو ڈٹ کے لڑنا ہے، جو بھاگے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں ہوگا تو تم نے ڈٹ کے لڑنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ إِن يَكُن مِّنكُمْ صَابِرُونَ إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، 100 تم ہوگے وہ 200 ہوں گے تو غالب تم ہوگے، تم 1000 ہوگے وہ 2000 ہوں گے تو وہ تم غالب ہوگے۔ اور ساتھ یہ بھی دکھا دیا، کافروں کو دکھایا کہ مسلمان 2 گنا ہیں، یعنی 300 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 600 نظر آ رہے تھے۔ ان کو 2 گنا دکھائے تو کم ہو گئے نا، اور ساتھ وہ بات بھی کہ اگر 2 بمقابلہ 1 ہو تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اور ان کو دکھایا ڈبل، تو وہ انہوں نے کیا محسوس کیا؟ فرق تو اتنا نہیں ہے، تعداد میں اتنا فرق نہیں ہے۔ تو جب یہ فطرت انسانی ہے، جب معلوم ہو تعداد میں فرق اتنا نہیں ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے ایسے ہی فتح نہیں مل جائے گی، لڑنا پڑے گا۔ اگر تھوڑے سے ہوں تو جیسے اسرائیل سمجھتا تھا کہ تھوڑے سے تو ہیں، امریکہ میرے ساتھ ہے، برطانیہ میرے ساتھ ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملک میرے ساتھ ہے، تو وہ چڑھ دوڑا اور ہر روز مارتا۔ تو پہلا کام 2 گنا دکھائے۔ دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، تھکے ہوئے تھے نا، تو سب جہاں تھے سب کو اونگ آ گئی۔ اونگ اور ہوتی ہے نیند کا معنی سو گیا، سو رہا ہے۔ اونگ کا معنی تھوڑی دیر آنکھ لگی ساتھ ہی کھل گئی، تو سب کو اونگ آئی اور آنکھ کھلی تو تازہ دم تھی۔ عتیق بھائی ایسے جیسے 8 گھنٹے سو کر پورا آرام کر کے اب تازہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش اتاری، آسمان سے بارش اتاری، نہا لیا۔ پہلے کچھ تھکاوٹ اس سے، اور اب نہانے سے تو تازہ دم، تھکاوٹ بھی اتر گئی، تازہ دم بھی ہو گیا۔ جانوروں کے لیے بھی پانی جمع کر لیا۔ تو یہ اصول ہے، ریت پر جب بارش ہو تو زمین پکی ہو جاتی ہے، اور پکی زمین پہ بارش ہو تو کیچڑ ہو جاتا ہے، پاؤں پھسلتے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے کہ انتظام اور بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے بتایا، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔
ان کو بتایا اور ان کو دکھا دیا۔ فرشتے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے، کن کو نظر آئے؟ تو آپ کو بھی اس بار فرشتے پاکستان والوں کو نہیں نظر آئے، انڈیا والوں کو نظر آئے ہیں، دن میں بھی نظر آئے ہیں فرشتے، اکثر رات کو نظر آتے ہیں لیکن دن میں بھی اللہ نے فرشتے دکھا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھا کام کیا، فرشتوں کو کہا تمہارے ذمہ کوئی کام نہیں، مسلمانوں کو تسلی دو۔ اب وہ دل میں ڈال رہے ہیں، کانوں میں بات ڈال رہے ہیں، مضبوط ہو، آج اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ایک بدلہ دو ہوں گے تو تم غالب ہوگے، بس تمہارا کام ہے جم کے لڑنا، ڈٹ کے لڑنا ہے۔ اور ان کو جب فرشتے دکھائے تو شیطان ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا دیکھو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس بار بھی آپ نے دیکھا کہ شیطان نے جب دیکھا ذلت ہو رہی ہے تو شیطان نے کیا کہا، میرا بھی لڑائی بند کراتا ہوں پر میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، کیوں؟ ذلیل کے ساتھ کھڑے ہونے سے تو ذلت ہی ہوگی نا، تو میں تمہارے ساتھ۔ اب کے شیطان نے بھی وہی کہا، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ۔ توجہ کریں گے، دو باتوں پر خاص توجہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہوں، کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، یہ مشرک ہیں اور مشرک کا کسی جگہ پر اعتماد ہے، ایک گھوڑے نے پوجتا ہے پھر کسی اور نو، گنگا نو پوجتا ہے تو پھر جمنا دے جا بڑھتا ہے، ایک درخت سے پوچھتا ہے تو درسترے کے پاس بھی جاتا ہے۔ تو کوئی مسلمان بھی بیچارہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی کہیں در بدر بیچارہ مانگتا پھر رہا ہوتا ہے۔ مسلمان وہ مسلمان ہے جو موحد ہے، ایک در پر رہنا ہے، حال کوئی بھی آئے اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حال کوئی بھی آ جائے اللہ کا در، میں دیکھتا بہت کم ہوں، کبھی کبھی وقت ہو تو وہ ایک بچی کہہ رہی ہے ٹرمپ صاحب تم اپنا وطن چھوڑتے ہو، جیسے تم نہیں چھوڑتے ہم بھی اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے وزیر اعظم صدر اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ایک دن فتح ہماری ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے وہ بندے کو اس کے ایمان کی وجہ سے فرشتے اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی نہیں، جو زخمی ہیں یہ غازی ہیں، جو چلے گئے یہ شہید ہیں، جو زخمی ہیں یہ غازی ہیں، جو چلے گئے ہیں شہید ہیں۔ تو اس لیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں فطرت سے ہے انسانی، کچھ پریشانی آتی ہے پر وہ پریشانی جو بندے کا حوصلہ توڑ دے وہ پریشانی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب یہ 5 کام ہو گئے نا، جب یہ 5 کام ہو گئے تو اب مسلمانوں کو فتح اللہ نے عطا فرما دی۔ میں نے ان فتح کے لیے 5 کام گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اور کہا مشکل پیش آئے تو وصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آج میں نے یہ 5 باتیں عرض کرنے کے بعد اب جب مسلمانوں کو ہو گئی فتح تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کہا
کہ یہ جو کافر سمجھتے تھے نا یہ ہمارا سردار ابو جہل ہے، یہ امیہ ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ سردار ہیں، ان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا؟ تو یہ سرداروں کی جب پڑی ہوئی تھی نا لاشیں وہاں، تو مسلمانوں کے حوصلے کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ، مسلمانوں کے حوصلے کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے یاد کرا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ کافر اللہ کی پکڑ سے ہمیں بے بس، یہ جو اللہ کی پکڑ ہے اس سے ہمیں بے بس نہیں کر سکتے، ہماری پکڑ سے باہر، ہماری پکڑ سے باہر، ساڑھی رینج تو باہر نہیں ہے۔ ہر بڑا کافر سمجھتا ہے مجھ تک مسلمان پہنچے گا، مجھ پر تک مسلمان پہنچے گا، مجھ تک یہ آئے گا۔ مومن فتح بھی حاصل ہو تو کیا کہتا ہے؟ کس نے فتح دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے دی ہے۔ ہمیں ذریعے کے طور پہ اس نے اپنے فضل سے استعمال کیا ہے، ہم نہیں تو کسی اور کو بھی کر سکتا تھا، ہم نہیں تو کسی اور کو بھی وہ کر سکتا تھا۔ اس نے ہم پر احسان فرمایا، ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول کیا۔ مومن کی شان یہ ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا فتح تو ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام، پہلی لڑائی بغیر تیاری کی ہوئی، پہلی لڑائی بغیر تیاری کی ہوئی۔ اب اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ممکن ہو اپنی طاقت بھی تیار کرو، اپنی طاقت بھی تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کریں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ سب کو صلی اللہ، اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر گاڑ دی ہے، اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر گاڑ دی ہے۔ گاڑنا لکھنا اور ہوتا ہے اور اس کو امبوز کر دینا اور ہوتا ہے، کپڑے پہ امبوز ہو تو اور ہوتا ہے، اور اگر جلد پہ ہو تو وہ اور ہوتا ہے، اور مضبوط ہوتا ہے نا۔ اگر لوہے پیتل سونے پہ ہو تو اور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر گاڑ دی ہے۔ سبحان اللہ، تم گھوڑے تیار کرو، میرے رباط الخیر۔ اب یہ جو تم اسلحہ اور گھوڑے اور فوج تیار کرو گے، توجہ کریں گے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا پھر تم دنیا میں غالب آ جاؤ گے، نہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، تین جملے کہے۔ تم نے کس کس کو ڈرانا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے۔ اللہ کے ٹرمپ اللہ کا دشمن ہے، اس کو ڈرانا ہے۔ نیتن یاہو اللہ کا دشمن ہے، اسے بولتے نہیں، اسے ڈرانا ہے، اسے ڈرانا ہے۔ مودی اللہ کا دشمن ہے، اسے ڈرانا ہے۔ تم نے صرف ڈرا کے رکھنا ہے، اگلا کام ہمارا ہے۔ تم نے انہیں ڈرا کے رکھنا ہے، تم نے انہیں ڈرا کے رکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو پاکستان کی اتنی بڑی آبادی میں امریکہ کس سے ڈرتا ہے پتہ آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ یہ ابھی جب گیا امارات میں تو وہاں گپ شپ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی تو میں نے پاکستان میں راہ اور موساد کو تیار کر رکھا ہے اور وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رکھا ہے خبردار پاکستان میں مولویوں کی حکومت نہیں آنی چاہیے۔ وہ جانتا ہے حکومت کے بغیر اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے،
حکومت کے بغیر اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، جو حکومت میں آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ حکومت کے بغیر اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، کسی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے طاقتور صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ٹرمپ کون ہوتا ہے جو کہے کہ ہم فلسطینیوں کو یہاں سے ان کے وطن سے نکالیں گے؟ کیا کہا ٹرمپ صاحب، تم کون ہوتے ہو کہ تم فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالو؟ یہ داڑھی پگڑی والا ہے، اس کو پتہ ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ اگر تم بھی تھوڑی سی داڑیاں بڑھا لو اور پگڑی باندھنا بھی شروع کر دو تو تعداد ہماری بڑھ جائے گی۔ یہ تو سن پتہ ہوئے گا نا، یہ مولوی تھے غیر مولوی، وہ تو داڑھی پگڑی دیکھتا ہے۔ 4 مہینے لگا کے جو نوجوان آ جاتا ہے وہ کہتا لو پہلے مولوی بڑھنا سی 10 سالہ وچ جماعت والے نویں شارٹ کٹ مارے، جماعت والوں نے نیا شارٹ کٹ لگا دیا، 4 مہینے میں مولوی تیار کر دیتے ہیں۔ بھائی مولوی بھی وہی کہہ رہا ہے، 4 مہینے والا بھی وہی کہہ رہا ہے، سب کچھ ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اور اللہ کے سوا سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہار پگڑی والا یہی کہہ رہا ہے کہ ہوتا ہے تو اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے امر کے بغیر ساری دنیا سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ جملہ اس کو نیندیں اس کی حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارو، میرے رب نے میں 3 باتیں کہہ رہا تھا، 3 کو ڈرانا ہے تم نے، ایک اللہ کے دشمنوں کو، اور ایک تمہارے دشمنوں کو، ایک تمہارے دشمنوں کو، ایک اللہ کے دشمن، ایک تو اکثر یوں ہی ہوتا ہے، جو مومن کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومن کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ مومن کو اللہ کا نمائندہ سمجھتا ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کس ملک کی وہ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ اس نے کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے نوجوان نے، تو اسے وہ آ کر کہتا ہے مجھے بھی نماز سکھا دیں گے؟ کہا چلو میرے ساتھ نماز پڑھو۔ اب اس کی میں نے دیکھا اس کی داڑھی نہیں ہے، سارا لباس انگریزی پہنا ہوا ہے، پر نمازی ہے اور مومن ہے، تو وہ کافر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ آرام سے خنجر نکالتا ہے، کو 20-25 وار وہیں خنجر کے کر کے اسے شہید کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومن کا بھی دشمن ہے، جو مومن کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں اس اسلحہ سے تم نے انہیں ڈرا کے رکھنا ہے، اسلحہ سے۔ ہاں، ضیاء الحق جو ہے وہ مولوی تو نہیں تھا لیکن مولویوں سے محبت کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں راجیو گاندھی وزیر اعظم تھا، اس نے ارادہ کیا کہ مسلمان اسلام پاکستان پہ حملہ کر دیں، تو یہ وہاں کرکٹ کا میچ دیکھنے چلا گیا۔ ساری دنیا نے اسے کہا بے وقوف ہے، بزدل ہے، تو وہ آتے ہوئے راجیو سے ہاتھ ملا کے کان میں اس نے کہہ دیا خیال رکھنا حملہ کرتے وقت جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، یعنی ایٹم ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ سمجھتا تھا ہمارے پاس ہے، اس نے کہا وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ریبون ابھی تو اس نے حملہ کرنا تھا، اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو ریبون ابھی کافر ڈرپوک ہے، یہ تم نے اسے سر پہ چڑھا لیا ہے، یہ تم نے اسے سر پہ چڑھا لیا۔ حضرت قتادہ ایک صحابی ہیں، حضور کے زمانے کے بعد کی بات ہے، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ تو ایک نوجوان صحابی ان کے پاس گئے، چچا آؤ چلنا ہے لڑائی میں۔ تو وہ بوڑھا اللہ اکبر کیا کر رہا ہے، تیل لے کے اپنی رانوں پر پنڈلیوں پر تیل مار رہا۔ انہوں نے کہا بیٹے ٹھہر میں آ رہا ہوں، تیل کی مالش کر کے اس نے کہا بھتیجے تم نے نا دشمنوں کو بری عادتیں ڈال دی ہیں، ٹھک ٹھک کرتے ہو، ٹھک ٹھک، کبھی وہ حملہ کبھی تم۔ ہم حضور کے زمانے میں ایسا نہیں کرتے تھے،
ہم حضور کے زمانے میں یوں دشمن پر پل پڑتے تھے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، یا آر یا پار کر دیتے تھے۔ دنیا کے سارے مسلمان کافروں کے ساتھ یہ ٹھوک ٹھوک لگائی ہوئی ہے۔ وہ صدر قطادہ کہتے ہیں آج یہ ٹھوک ٹھوک والی لڑائی حضور زمانے کبھی لڑی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ توجہ کریں گے، یہ بڑا نکتہ سمجھنے والا ہے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ایک اور بھی ہیں جن کو تم نے ڈرانا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اب کو سمجھ آئیے کون ہے، کس کو ڈرانا ہے؟ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ایک اور ہیں ان کو بھی تم نے ڈرانا ہے۔ اگر کوئی کہے بتا دے تو میں اسے انعام دوں گا، مولوی کے علاوہ بتائے گا۔ 4 مہینے علوی درسے کے تھے بٹ صاحب انہیں بھی انعام دے دیں گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ منافق کرتے کیا ہے؟ امریکہ کی بڑی طاقت ہے، اسرائیل قابل نو تسخیر ہے، انڈیا ایک لمحے میں دنیا کے کسی ملک کو مٹا سکتا ہے۔ کافر کی طاقت بتاتے ہیں، رب کی طاقت نہیں بتاتے۔ مومن ہمیشہ کس کی طاقت بتاتے ہیں؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہم ہمیشہ کس کی طاقت بتاتے ہیں اور بھروسہ بھی کس پر رکھتے ہیں؟ امید بھی ہماری کس سے بندھی ہوئی ہے؟ ہماری اسلحہ سے امید نہیں بندھی ہوئی، ہماری فوج سے امید نہیں بندھی ہوئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین کہنا بھائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ہر آن تیار ہیں۔ پہلا حملہ انہی پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے ممنون ہیں، احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، پر ان پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ کس پر ہے؟ تو منافق اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اس کا اسلحہ پر ہوتا ہے، طاقت پر ہوتا ہے، فوج پر ہوتا ہے، وہ ان کی فوج سے ڈرتا ہے۔ اللہ یعلمہم۔ آج کا منافق پاکستان میں پتہ کون ہے؟ آپ کی توجہ نہیں ہے میرے خیال۔ پاکستان میں جہاد سے ڈرنے والے کون ہیں؟ نہیں، اور کوئی جواب دے، اور کوئی جواب دے، اور کوئی جواب دے بھائی۔ پاکستان میں آج کے منافق کون ہیں جن سے اللہ کہہ رہی ہیں تم نے انہیں ڈرا کے رکھنا ہے؟ قادیانی ہے۔ کون ہے؟ اب تو زور سے بولو یار، کون ہے؟ جنہوں نے ایک نبی گھڑا اور جہاد کو منسوخ کیا۔ میں کہتا ہوں اگر جہاد منسوخ کر دیا اس نے تو کیا مسلمان رک گئے ہیں؟ اوے نہ مرزے کے کہنے سے جہاد شروع کیا تھا، نہ اس کے کہنے سے چھوڑیں گے۔ ہم نے جہاد حضور کو دیکھ کر شروع کیا ہے اور حضور نے کہا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یعلمہم، پتہ چل گیا ان کو بھی۔ بولتے نہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، انہیں بھی ڈرا کے رکھنا ہے۔ یہ جو دوستیاں لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ وہ سارا ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ چناب نگر جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں جا کے دیکھو وہاں کیا اخلاق ہے۔ وہاں تو کوئی مرزے کو چھوڑتا ہے، حضور کے دامن میں آتا ہے، ان کی عبادت گاہوں میں سپیکر سے اعلانات ہوتے ہیں فلاں بندہ مرتد ہو گیا، اس سے بائیکاٹ کیا جائے، کوئی آمدی اس سے لین دین نہیں کرے گا۔ تم کہتے ہو اخلاق بڑا اچھا ہے۔ بہت سارے ایسے ملک اور اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں نے بچا کر رکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے انہیں بچا کے رکھا ہوا، مگر نہ ان مجاہدوں سے یہ بچ نہیں سکتے تھے۔
تو میں نے کہا اللہ فرما رہے ہیں تم اپنی طاقت تیار کرو، ترہبون بہ عدو اللہ، تم میں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے، تم میں سے اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، تم میں سے منافقوں کو ڈراؤ گے۔ زور سے کہو، زور سے بولو۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، ہمارے ہاں بھی یہ گردش کرتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلحہ بنا بنا کے ہمیں بھوکا مار دیا، کہتے تھے، اب نہیں کہتے، ہم نے نہیں کبھی کہا۔ کیوں؟ ہمارے رب نے ہمیں حضور کی زبان سے قرآن میں 1400 سال پہلے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو تم گھوڑے تیار کرنے کے لیے خرچ کرو گے، جو تم فوج پر خرچ کرو گے، جو تم اسلحہ پر، تو یہ خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ خرچہ میں اٹھا لوں گا، تمہاری معیشت نیچے نہیں آئے گی۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے معیشت نیچے آئے گی۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اللہ اکبر، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ کیا خرچ کیا تھا؟ فوج بنائی، اسلحہ تیار کیا، گھوڑے تیار کیے، یوفا الیکم، میں تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دوں گا، میں تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دوں گا۔ شاید آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جتنے صحابہ حضور کے ساتھ مہاجرین و انصار تھے اور ان کی عمریں بڑی ہو گئی تھیں، ان سب کو، تمام کو کافروں سے لیے ہوئے جزیے سے ماہانہ اور سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔ خرچ کیتا حاجی صاحب ایک باری، تو پھر وہ بھی کھا رہے ہیں اور ان کے بچے بھی کھا رہے ہیں۔ آئے ہائے، ایٹم بم ہمارا ہے، امریکہ کہتا لکھ کے دو تسی کدو خرچ کر کدو چلاؤ گے تو میرے کو پوچھ کے چلاؤ گے۔ واہ بھائی واہ، پیسے ساڑھے لگے نے تے پوچھنا تیرے کو ہے۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے۔ ہم امریکہ سے پوچھ کے اسلحہ نہیں چلائیں گے، ہم جب اللہ کا حکم ہوگا اسلحہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو چلا دیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا چلا دیں گے۔ امریکہ سے پوچھیں گے نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کسی کافر کے غلام نہیں ہیں۔ ہمیں امریکہ ہو یا اور کوئی طاقتور ہو، ہم اس کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ بقی آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان